میں اس دن بھی ہمیشہ کی طرح امی کے پاس بیٹھی تھی، مگر آج کچھ الگ تھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی اور امی کی سانسیں بہت دھیمی ہو چکی تھیں۔ امی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے پوچھا۔ انہوں نے بمشکل آنکھیں کھولی، ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میری بچی، میرے پاس آؤ۔ میں فوراً ان کے قریب ہو گئی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ امی، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، بس نظر نہیں آؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی امی؟ مجھے آپ نظر کیوں نہیں آئیں گی؟ میں رونے لگی۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اللہ میاں مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں امی، آپ نہیں جائیں، میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ اسی وقت ابو کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں بھی لال تھیں۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ امی نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ابو نے نظریں جھکا لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جملہ مکمل نہ کر سکے۔ میں گھبرا کر ابو کے پاس گئی۔ ابو، امی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ آپ کچھ کریں نا۔ ابو نے مجھے سینے سے لگا لیا، مگر وہ خود بھی رو رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد امی کی سانسیں اور دھیمی ہو گئیں۔ میری بیٹی، اپنا خیال رکھنا، یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ امی، امی۔ میں نے انہیں ہلایا، جھنجھوڑا، مگر وہ خاموش ہو چکی تھیں۔ امی اٹھیں نا، بات کریں نا۔ میں چیختی رہی۔ ابو نے مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ اس دن میں نے پہلی بار انہیں اتنا بے بس دیکھا تھا۔ میں نے صرف اپنی ماں کو نہیں کھویا تھا، بلکہ اپنی پوری دنیا کھو دی تھی۔ امی کی وفات کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، مگر گھر کی خاموشی اب اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ ہر چیز ویسی ہی تھی، بس امی نہیں تھی۔ میں اکثر ان کے کمرے میں جا کر ان کے کپڑوں سے لپٹ کر بیٹھ جاتی۔ امی، آپ کہاں چلی گئیں؟ میں آہستہ سے خود سے بات کرتی۔ ایک دن ابو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ بیٹا، ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دیکھو، گھر کو سنبھالنے کے لیے اور تمہاری دیکھ بھال کے لیے وہ رک گئے، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرا دل جیسے ایک دم رک گیا۔ دوسری شادی؟ میں نے آہستہ سے دہرایا۔ ہاں بیٹا، تمہیں ایک ماں کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً سر جھکا لیا۔ مجھے کسی اور ماں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اپنی امی چاہیے۔ ابو نے گہری سانس لی۔ بیٹا، ہر چیز ہماری مرضی سے نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد وہ دن بھی آ گیا۔ گھر میں ہلکی سی رونق تھی، مگر میرے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ عورت اندر آئی۔ ابو نے مسکرا کر کہا، بیٹا، یہ تمہاری نئی امی ہیں۔ میں نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بھی مجھے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ السلام علیکم، انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب سے میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، نہ ہاں نہ نہ، بس دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، کیا واقعی کوئی میری امی کی جگہ لے سکتا ہے؟ اس دن گھر میں ایک نئی عورت آئی تھی، مگر میرے دل میں خالی پن اور بڑھ گیا تھا۔ شروع کے چند دن سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ ہماری سوتیلی ماں کبھی کبھار مجھ سے نرمی سے بات بھی کر لیتی تھیں، اور عائزہ تو جلد ہی ان کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ عائزہ خوش ہو کر میرے پاس آئی۔ آپی، دیکھیں نئی امی نے میری چوٹی بنائی ہے۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، اچھا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ تھا۔ ایک دن ابو کام پر جانے لگے۔ انہوں نے جاتے جاتے ہاجرہ سے کہا، ہاجرہ، بچوں کا خیال رکھنا، آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ ہاجرہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ دروازہ بند ہوا اور جیسے ہی ابو گئے، سب کچھ بدل گیا۔ مہجبین، اچانک ان کی آواز سخت ہو گئی۔ میں چونک گئی۔ جی، یہ کیا برتن پڑے ہیں؟ تم نے ابھی تک صاف نہیں کیے؟ میں گھبرا گئی۔ میں ابھی کرنے والی تھی۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا، ابھی نہیں، فوراً کرو، یہاں کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ میں جلدی سے برتن اٹھانے لگی۔ میرے چھوٹے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عائزہ ایک کونے میں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ آپی، میں مدد کر دوں؟
اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاجرہ فوراً بولی، نہیں، تم ادھر آؤ، تم چھوٹی ہو، یہ سب کام اسی کا ہے۔ میں نے عائزہ کی طرف دیکھا، وہ ڈر کر خاموش ہو گئی۔ میں برتن دھوتی رہی اور آنکھوں سے آنسو چپکے چپکے گرتے رہے۔ کچھ دیر بعد، اور سنو، ہاجرہ کی آواز پھر آئی، اب سے مجھے امی کہا کرو، سمجھی؟ میں رک گئی، میرے ہاتھ پانی میں ہی رہ گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میری امی تو زینت تھی۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ زبان چلانے لگی ہو، جو میں نے کہا وہی ہوگا، انہوں نے غصے سے کہا۔ میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عائزہ روتے ہوئے میرے پاس آئی، آپی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ میں نے خود کو سنبھالا اور اسے گلے لگا لیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم مت رو۔ مگر سچ تو یہ تھا، میں ٹھیک نہیں تھی۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ خاموشی، یہ نرمی صرف دکھاوا تھا۔ اصل کہانی اب شروع ہونے والی تھی۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ جیسے ہی میرے ابو گھر سے باہر جاتے، گھر کا ماحول بدل جاتا۔ اس دن بھی صبح وہ جلدی نکل گئے۔ مہجبین، عائزہ کا خیال رکھنا، میں شام تک آ جاؤں گا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، جی ابو۔ دروازہ بند ہوا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ہاجرہ کی آواز آئی، مہجبین، ادھر آؤ۔ میں فوراً بھاگ کر گئی۔ جی۔ انہوں نے کپڑوں کا ڈھیر میری طرف پھینکا۔ یہ سب دھو دو، اور جلدی۔ میں نے حیرانی سے کہا، لیکن یہ تو بہت زیادہ ہے۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھی۔ تو کیا ہوا؟ ہاتھ ہیں تمہارے پاس، کام کرو۔ میں کپڑے اٹھا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ پانی ٹھنڈا تھا اور میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے۔ عائزہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپی، آپ تھک جائیں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن میرے ہاتھ سن ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہاجرہ باہر آئیں اور مجھے سست دیکھ کر چلائیں، کتنی سستی سے برتن دھو رہی ہو، شام تک بھی نہیں ختم کرو گی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں پوری کوشش کر رہی ہوں۔ انہوں نے میرا بازو زور سے پکڑا۔ مجھ سے زبان مت لڑایا کرو۔ میں درد سے تڑپ اٹھی۔ چھوڑ دیں۔ عائزہ ڈر کر رونے لگی۔ امی، آپی کو چھوڑ دیں۔ تم چپ رہو۔ انہوں نے عائزہ کو جھڑک دیا۔ پھر مجھے دھکا دے کر بولی، جلدی جلدی ختم کرو ورنہ کھانا نہیں ملے گا۔ میں زمین پر گر گئی، میرے کپڑے بھیگ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں ایک عجیب سا سوال تھا۔ امی، آپ مجھے دیکھ رہی ہیں نا؟ سارا دن کام کرتے کرتے گزر گیا اور شام تک میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور ابو گھر آئے، ہاجرہ فوراً بدل گئی۔ آپ آ گئے؟ دیکھیں، میں نے سارا گھر سنبھال لیا ہے۔ اور مہجبین، وہ تو سارا دن کھیلتی رہی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں ابو، میں تو… ہاجرہ نے میری بات کاٹ دی۔ بس، میں نے خود دیکھا ہے۔ ابو کا چہرہ سخت ہو گیا۔ مہجبین، یہ کیا سن رہا ہوں میں خاموش ہو گئی۔ الفاظ جیسے کہیں گم ہو گئے تھے۔ اس دن مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل ظلم صرف مار نہیں ہوتا، بلکہ وہ جھوٹ بھی ہوتا ہے جو سچ بن کر سامنے آتا ہے۔ شام کا وقت میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک بن چکا تھا، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا تھا جب سچ ہار جاتا تھا اور جھوٹ جیت جاتا تھا۔ اس دن بھی جیسے ہی میرے ابو گھر آئے، ہاجرہ نے ہمیشہ کی طرح ایک لمبی سانس لی، جیسے بہت تھک گئی ہو۔ آپ کو کیا بتاؤں؟ انہوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، آج پھر مہجبین نے میرا جینا حرام کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ابو نے میری طرف دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ ہاجرہ فوراً بولی، میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ عائزہ کو کھانا دے دو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں فوراً بولی، نہیں ابو، میں نے تو… ہاجرہ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ مجھ سے بدتمیزی بھی کرتی ہے۔ ابو کا چہرہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ مہجبین، کیا یہ سچ ہے؟ میں گھبرا گئی۔ ابو، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے تو سارا دن… بس، ابو کی آواز گونجی، ہر بار تمہاری ہی خلاف شکایت کیوں آتی ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کیونکہ میں رک گئی۔ میں سچ کہنا چاہتی تھی، مگر ہاجرہ کی وہ خوفناک نظر میرے سامنے آ گئی۔ کیونکہ کیا؟ ابو نے سختی سے پوچھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہیں۔ ہاجرہ نے فوراً بات سنبھالی۔ دیکھا، جواب بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ پھر وہ عائزہ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولی،
बेचारी आयज़ा तो सारा दिन भूखी रही। मैंने खुद इसे खाना खिलाया। आयज़ा डरी हुई थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसने भी खामोशी इख्तियार कर ली। अब्बू गुस्से में मेरे करीब आए। तुम बड़ी बहन हो, ये सिखाया है तुम्हें तुम्हारी माँ ने? ये सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। नहीं अब्बू, मैंने तो। एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। खामोश, अब्बू चिल्लाए। आइंदा अगर ऐसी शिकायत आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सहम कर पीछे हट गई। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हाजरा के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वो जीत गई हो। मैं आहिस्ता से अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर बैठ गई। आयज़ा आहिस्ता से मेरे पास आई। आपी, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मैंने उसे गले लगा लिया, क्योंकि अब्बू मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं करते। मगर हकीकत यही थी कि मेरी खामोशी मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन चुकी थी और हाजरा के झूठ अब तूफ़ान बन चुके थे। अब तो जैसे ये रोज़ का मामूल बन गया था, हाजरा की शिकायतें और अब्बू की डांट। मगर उस दिन बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। शाम को जैसे ही अब्बू घर आए, हाजरा ने दरवाज़े पर ही कहना शुरू कर दिया, आज तो हद ही हो गई, आपकी बेटी हाथ से निकलती जा रही है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी। अब्बू ने सख्त लहजे में पूछा, अब क्या किया इसने? हाजरा ने मसनूई आंसू बहाते हुए कहा, मैंने इसे बाज़ार से थोड़ा सा सामान लाने को कहा। इसने साफ इनकार कर दिया और मुझसे बदतमीज़ी भी की। मैं फ़ौरन बोली, नहीं अब्बू, मैं तो। चुप! अब्बू ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। चुप करो, तुम हर बार यही कहती हो। मैं सहम गई। आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। आज मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये कहते हुए अब्बू मेरी तरफ बढ़े। अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मेरी बात सुन लें। मैं रोते हुए बोली, लेकिन शायद उनके कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी। अगले ही लम्हे उन्होंने मुझे ज़ोर से पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। बदतमीज़ लड़की, तुम्हें यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने? हर लफ्ज़, हर चोट मेरे दिल को चीर रही थी। अब्बू प्लीज़, मैं सच कह रही हूँ। मैं चीखती रही। आयज़ा एक कोने में खड़ी रो रही थी। अब्बू, आप ही को मत मारें, वो झूठ नहीं बोल रही। तुम भी चुप रहो। अब्बू ने उसे झड़क दिया। मैं ज़मीन पर गिर गई। मेरे जिस्म से ज़्यादा मेरा दिल दर्द कर रहा था। कुछ देर बाद अब्बू ने गुस्से में कहा, आज से तुम्हारी खर्ची बंद, और याद रखना, अगर फिर कोई शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं साकित रह गई। जेब खर्च तो एक बहाना था, असल में तो मुझसे मेरे अब्बू ही छीन चुके थे। हाजरा एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने बमुश्किल ख़ुद को उठाया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। आयज़ा आहिस्ता से मेरे पास आई। आपी, आप ठीक हैं ना? मैंने उसे गले लगा लिया। हाँ, मैं ठीक हूँ, मगर मेरी आवाज़ टूट रही थी। उस रात मैं बहुत रोई, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे आंसू भी खुश्क हो गए और मेरी आवाज़ भी। अब मैंने सीख लिया था कि इस घर में सच बोलने का कोई फ़ायदा नहीं और ख़ामोश रहना ही मेरी किस्मत बन चुका था। आपी, उसने आहिस्ता से मुझे आवाज़ दी। मैंने जल्दी से आंसू पोंछे। सो जाओ आयज़ा, देर हो गई है। वो उठकर मेरे पास आ गई। आप फिर रो रही हैं ना? मैं खामोश रही। आपी, नई अम्मी कितनी बुरी हैं ना? उसकी मासूम आवाज़ में डर था। मेरा दिल कांप गया। मैंने फ़ौरन उसे गले लगा लिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे सीने से लगकर बोली, फिर आप हर रात क्यों रोती रहती हैं? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने आहिस्ता से कहा, बस मुझे अम्मी की याद आती है। आयज़ा भी रोने लगी। मुझे भी। हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर खामोशी से रोते रहे। कुछ देर बाद आयज़ा सो गई, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं आहिस्ता से उठकर खिड़की के पास चली गई। आसमान पर चांद था। मैंने उसे देखकर धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी, आप मुझे देख रही हैं ना? मेरे आंसू फिर बहने लगे। अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने क्या गलत किया है? क्यों कोई मेरी बात नहीं सुनता? हवा हल्की सी चल रही थी, मगर जवाब कहीं से नहीं आया। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में कहा, अम्मी, अगर आप वाकई मेरे पास हैं तो मुझे हिम्मत दें। मैं अब और नहीं सह सकती। उस रात पहली बार मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास आया।
درد کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی، کیا میں ہمیشہ ایسے ہی خاموش رہوں گی؟ اور شاید یہی سوال میری زندگی بدلنے والا تھا۔ 5 سال گزر چکے تھے، اب میں 14 سال کی ہو چکی تھی اور عائزہ 11 سال کی۔ مگر سچ یہ تھا کہ ہمارے حالات نہیں بدلے تھے، بلکہ شاید اور بگڑ گئے تھے۔ اب گھر میں 2 اور بچے بھی تھے، تہمینہ 4 سال کی اور شہاب 3 سال کا، اور ان دونوں کی دیکھ بھال بھی اب میری ذمہ داری تھی۔ اس دن صبح سے ہی میں کام میں لگی ہوئی تھی، ایک طرف جھاڑو، دوسری طرف برتن، اور بیچ میں تہمینہ اور شہاب کی آوازیں۔ آپی مجھے پانی دو، عائزہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے جلدی سے گلاس بھرا ہی تھا کہ پیچھے سے تہمینہ رونے لگی۔ امی، میں اسے چپ کروانے گئی ہی تھی کہ اچانک شہاب نے دودھ کا کپ گرا دیا۔ چھپ، کپ زمین پر گرا اور دودھ پھیل گیا۔ میں نے فوراً کپ اٹھایا۔ کوئی بات نہیں، میں صاف کر دیتی ہوں۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ہاجرہ کی تیز آواز گونجی۔ میں سہم گئی۔ وہ شہاب سے گر گیا۔ شہاب سے یا تمہاری لاپرواہی سے؟ وہ غصے سے میری طرف بڑھی۔ میں تو بس، انہوں نے چیخ کر کہا۔ بس کچھ نہیں۔ اسی وقت عائزہ آگے بڑھی۔ امی، یہ میری غلطی تھی۔ تم دونوں بہنیں ایک جیسی ہو، ہاجر نے غصے سے کہا۔ اچانک اس کی نظر جھاڑو پر پڑی۔ اس نے جھاڑو اٹھایا اور بغیر کچھ سنے عائزہ پر برسانا شروع کر دیا۔ پہلے ہی دودھ اتنا مہنگا آتا ہے، وہ بھی گرا دیا۔ عائزہ روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ امی، غلطی سے میرا دل جیسے پھٹ گیا۔ بس کریں، وہ چھوٹی ہے۔ میں دوڑ کر آگے آئی۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا۔ تم پیچھے ہٹو۔ مگر میں اس بار پیچھے نہیں ہٹی۔ نہیں، آپ اسے نہیں ماریں گی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئیں، پھر غصے سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ اوہ، اب تم میرا ہاتھ روکو گی؟ انہوں نے جھاڑو میری طرف موڑا اور اب وار مجھ پر ہونے لگا۔ آج تم دونوں بہنوں کو سیدھا کر دوں گی۔ جھاڑو کے ہر وار کے ساتھ میرا جسم جل رہا تھا، مگر اس بار درد سے زیادہ غصہ تھا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ میں چیخی۔ ہر بات پر ہمیں ہی کیوں مارتی ہیں؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف ہماری سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ عائزہ میرے ساتھ لپٹ گئی۔ آپی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ مگر میرے اپنے دل میں بھی خوف تھا۔ مگر اس بار سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے عائزہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور سیدھا ابو کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میرے الفاظ جیسے کمرے میں گونج رہے تھے۔ ابو، آپ ہماری باتوں پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے پہلی بار ابو کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ وہ غصے میں نہیں تھے، بلکہ کچھ اور تھا، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ جانتے ہوں۔ ہاجرہ نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ دیکھا کیسے زبان چلا رہی ہے؟ میں نے تو ہمیشہ انہیں اپنی اولاد سمجھا۔ بس، ابو کی آواز اس بار پہلے سے مختلف تھی، سخت اور گہری۔ ہم سب چونک گئے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اب مزید ایک لفظ بھی نہیں۔ پھر وہ چند قدم پیچھے ہٹے اور جیب سے موبائل نکالا۔ آج سچ بولنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ آج سچ میں خود دیکھ چکا ہوں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ہاجرہ گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ ابو نے موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ ویڈیو چل رہی تھی، صحن کا منظر، میں اور عائزہ، اور ہاجرہ کے ہاتھ میں جھاڑو۔ ہر وار، ہر چیخ، سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ ہاجرہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ابو کی آواز بھاری ہو گئی۔ یہ وہ سچ ہے جو تم سالوں سے چھپا رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر ابو نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے ایک دن عائزہ کی پیٹھ پر نشان نظر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا نا؟ وہ ہاجرہ کی طرف مڑے۔ تم نے کہا تھا خارش ہے۔ ہاجرہ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ابو نے بات جاری رکھی، لیکن مجھے یقین نہیں آیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی مجھے باتیں سننے کو ملی تھیں۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ماں جبین، تم اپنی پڑوسن سکینہ کو سب بتاتی تھی نا؟ میں چونک گئی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ سکینہ کے شوہر عارف نے مجھے سب بتایا۔ انہوں نے نظریں جھکا لی، اور اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
میں نے تمہاری بات کیوں نہیں سنی؟ ابو خود سے بول رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، جس دن ہاجرہ اپنی ماں کے گھر گئی تھی میں نے صحن میں خفیہ کیمرہ لگوایا تھا۔ ہاجرہ تیزی سے بولی، یہ غلط ہے، آپ نے مجھ پر شک کیا؟ ابو کی آواز سخت ہو گئی۔ شک نہیں، یقین کرنا چاہتا تھا، اور آج یقین ہو گیا۔ انہوں نے موبائل بند کیا اور غصے سے ہاجرہ کی طرف بڑھے۔ تم نے میری بیٹیوں پر ہاتھ اٹھایا، ان پر ظلم کیا اور مجھے ان کے خلاف بھڑکایا۔ اگلے ہی لمحے ابو نے زور سے دھکا دیا۔ یہ سب تم نے کیا ہے۔ وہ غصے میں تھے۔ ہاجرہ چیخنے لگی، دیکھیں، آپ مجھے مار نہیں سکتے، اور تم میری بیٹیوں کو مار سکتی ہو؟ ابو گرجے۔ میں اور عائزہ سہم کر ایک طرف کھڑے تھے۔ اس دن پہلی بار ہمیں لگا کوئی ہمارے لیے بھی کھڑا ہوا ہے۔ چند لمحوں بعد ابو نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ ہاجرہ حیران رہ گئی۔ کیا؟ میں نے کہا ابھی کہ ابھی اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ ابو کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ اور خبردار جو میرے بچوں کو یہاں سے لے کر گئی۔ مجھے ایسی ماں نہیں چاہیے جو بچوں پر ظلم کرے۔ ہاجرہ روتی چیختی رہی، مگر اس دن اس کی ایک نہ چلی۔ دروازہ بند ہوا اور گھر میں پہلی بار خاموشی نہیں، سکون تھا۔ میں آہستہ سے ابو کے قریب گئی۔ ابو! میری آواز ٹوٹ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً مجھے گلے لگا لیا، پھر عائزہ کو بھی۔ مجھے معاف کر دو میرے بچوں۔ وہ رو رہے تھے۔ میں تمہارا باپ ہو کر تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ میں بھی رو رہی تھی، مگر اس بار یہ آنسو درد کے نہیں تھے۔ 5 سال بعد پہلی بار سچ جیت گیا تھا۔ وقت واقعی سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کچھ مہینے گزر چکے تھے اور اب ہمارا گھر وہ نہیں رہا تھا جہاں ہر لمحہ خوف سانس لیتا تھا۔ اب یہاں سکون تھا، ایسا سکون جو دل کو پہلی بار محسوس ہو رہا تھا۔ ہاجرہ اس دن کے بعد زیادہ دیر اس گھر میں نہ رہ سکی۔ اس واقعے کے اگلے ہی دن ابو نے صاف الفاظ میں فیصلہ سنا دیا تھا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ابو کی آواز مضبوط تھی۔ تم نے ماں ہونے کا حق کھو دیا ہے۔ ہاجرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، ایسا مت کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے میرے اور عائزہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مہجبین، عائزہ، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ عائزہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ابو نے سخت لہجے میں کہا، اب یہ ڈرامہ بند کرو۔ جب یہ بچے چیخ رہے تھے تب تمہیں رحم نہیں آیا تھا؟ ہاجرہ اور زور سے رونے لگی۔ میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں جا سکتی۔ تہمینہ، شہاب۔ اسی وقت تہمینہ ابو کے پاس آ کر چمٹ گئی۔ ابو، میں آپ کے پاس رہوں گی۔ شہاب بھی روتے ہوئے ابو کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ابو نے دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا، پھر ہاجرہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ بچے یہیں رہیں گے، میں انہیں تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ نہیں، یہ میرے بچے ہیں۔ ہاجرہ چیخی، اور اب میں ان کا باپ بھی ہوں اور ماں بھی۔ ابو کی آواز گونجی، جس نے دوسرے بچوں پر ظلم کیا وہ اپنے بچوں کی بھی ایسی ہی گھٹیا تربیت کرے گی۔ ہاجرہ کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ چند دنوں کے اندر طلاق ہو گئی، اور ایک دن وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہماری زندگی کا ایک تاریک باب بھی ختم ہو گیا۔ آج میں صحن میں بیٹھی تھی، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، تہمینہ اور شہاب کھیل رہے تھے۔ عائزہ میرے پاس آ کر بیٹھی۔ آپی، اب سب ٹھیک ہو گیا نا؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، اب واقعی سب ٹھیک ہو گیا۔ اسی وقت ابو باہر آئے۔ میری ساری فوج یہاں بیٹھی ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تہمینہ بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ ابو، دیکھیں میں نے کیا بنایا۔ شہاب بھی خوشی سے چلا رہا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا اور دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ ابو میرے پاس آ کر بیٹھے۔ مہجبین؟ میں نے جواب دیا، جی ابو۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ عائزہ نے فوراً کہا، اور اب ہم سب ساتھ ہیں۔ ہم سب ہنس پڑے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں کہا، امی، اب ہم محفوظ ہیں۔ اس دن مجھے پہلی بار لگا کہ میں صرف ایک مظلوم بچی نہیں بلکہ ایک مضبوط لڑکی ہوں، جس نے ظلم دیکھا بھی اور برداشت کر کے آخرکار جیت بھی لیا۔ آخری جملہ، انصاف دیر سے ملے مگر جب ملتا ہے تو انسان کو نئی زندگی دے جاتا ہے۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔